میری بیٹی کا جنازہ تیار تھا، لیکن جو بھی وہاں پہ جنازہ پڑھانے آتا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا اور جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتا، جبکہ میری بیٹی سفید کفن میں پھولوں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کی میت پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک شام کے 7 بج گئے تھے، مگر میری بیٹی ثنا ابھی تک مدرسے سے واپس نہیں آئی تھی۔ وہ وہاں پر قرآن مجید پڑھانے جایا کرتی تھی۔ پہلے تو وہ ہر روز 5 بجے گھر آ جایا کرتی تھی، آج نہ جانے اسے اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ مجھے اپنی 14 سالہ بیٹی کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ میں نے سر پر چادر لی اور مدرسے کی طرف بھاگ پڑی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری بیٹی تو 5 بجے ہی یہاں سے چلی گئی ہے، پر وہ اب تک گھر کیوں نہ پہنچی؟ میری بیٹی بہت ہی نیک اور شریف تھی، اس نے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میں وہاں سے روتی ہوئی گھر واپس آ گئی تھی۔ میری بیٹی کا میرے سوا کوئی نہیں تھا، اس کا باپ کئی سال پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو میری بیٹی سامنے ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ میں پہلی ہی نظر میں جان گئی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میری آوازیں سن کر محلے کی چند عورتیں میرے گھر آ گئیں اور کہنے لگیں، صدف باجی اتنا کیوں چلا رہی ہو؟ خیر تو ہے؟ میں روتے ہوئے بولی، میری بیٹی کی یہ حالت تو دیکھ، کیا ہو گیا ہے اسے؟ اس عورت نے میری بیٹی کو سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا اور پھر لمبی سانس بھر کر بولا، اس بیچاری کی حالت سے تو لگتا ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اتنے میں ایک اور عورت بولی، تمہیں کیا اپنی بیٹی کے کارناموں کی خبر نہیں تھی؟ یہ خود کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے، اب دیکھو کیسے معصوم بنی بیٹھی ہے۔ ان عورتوں کی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایس پی صاحب کے گھر لے گئی، جو ہمارے گھر کے بالکل قریب ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے اور بڑے ہی نیک انسان تھے۔ انہیں ساری بات بتائی اور کہا کہ خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ الیاس صاحب نے میری بیٹی کو دیکھا تو وہ بھی چونک کر رہ گئے اور انہوں نے میری بیٹی کے سر پر دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے سارا سچ بتاؤ، میں تمہارے لیے کھڑا ہوں، میں تمہارے لیے لڑوں گا۔ میرا کام تمہیں انصاف دلانا ہے۔ ان درندوں کا نام بتاؤ جنہوں نے تمہارا یہ حال کیا ہے۔ میری بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور بولی، اماں میں اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ الیاس صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ یتیم بچی ہے آپ کی، مجھے اس پر بہت ترس آ رہا ہے، لیکن آپ ماں ہونے کے ناطے اس سے زیادہ باتیں کر سکتی ہیں۔ آپ اسے گھر لے جائیں، مگر اس کا ٹیسٹ کروانا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کی بیٹی کو اجاڑنے والے کون سے درندے ہیں۔ ہم اسے ہسپتال لے کر جائیں گے، اس کا ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ میں خود اس کے مجرموں کو پکڑوں گا، بھلے یہ منہ سے کچھ نہ بولے۔ چند دنوں کے بعد اس کی حالت بہتر ہو جائے گی تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ خود بتا دے گی۔ ان کے کہنے پر مجھے بہت تسلی ہوئی۔ پھر انہوں نے اپنی گاڑی میں ہمیں بٹھایا، ہم لوگ ہسپتال چلے گئے۔ ان کی موجودگی میں میری بیٹی کے تمام ٹیسٹ ہوئے اور پھر ہم گھر آ گئے۔ میری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کا چہرہ سوج چکا تھا۔ میں نے ثنا سے پوچھا، بیٹی کیا تو انہیں جانتی تھی؟ وہ کتنے لوگ تھے، کون تھے اور کہاں رہتے ہیں؟ اماں انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نے کسی کو بھی ان کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ تجھے اور مجھے مار دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنا ٹوٹا وجود سنبھالتے کمرے کے اندر چلی گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے پیچھے جا سکتی اور اسے تسلی دیتی۔ میری بیٹی کا کردار صاف اور شفاف تھا۔ میری بیٹی نے ہمیشہ اللہ کا نام لیا تھا۔ وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، خود حافظ قرآن تھی۔ وہ ایسی لاکھ باتوں سے دور رہتی تھی۔ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ میں سوچ ہی رہی تھی، سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے جب 6 بجے تو سب سے پہلے خیال مجھے میری بیٹی ثنا کا آیا۔ میں اس کمرے کی طرف گئی جہاں میری بیٹی سو رہی تھی، مگر اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔
دروازہ تو کھل گیا مگر سامنے والے منظر نے مجھے حیران و پریشان کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میری بیٹی کسی بے جان پرندے کی طرح بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ میری بیٹی نے اپنی جان لے لی تھی۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ میں الیاس صاحب کے گھر گئی، انہیں بتایا کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے تو وہ بھاگے ہوئے میرے گھر آئے اور سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی بتایا کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی نہیں کی بلکہ ڈر، خوف اور دکھ کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کاش اس نے میری بیٹی کی بجائے مجھے اٹھا لیا ہوتا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ پھر میں نے سب محلے والوں کو اطلاع دے دی کہ میری بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی آس پاس کی کچھ عورتیں میرے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے آ گئیں۔ کچھ نے تو میرے ساتھ ہمدردی کی مگر زیادہ تر عورتوں کے تاثرات عجیب سے تھے۔ پڑوس کی ایک عورت بولی، دیکھنے میں تو تمہاری بیٹی بہت شریف لگتی تھی پر دیکھ لو اب بیچاری کا اپنا کیا حال ہوا ہے۔ تمہاری بیٹی تو اچھی تھی لیکن اس بیچاری کا چال چلن اسے لے ڈوبا۔ مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے کہ تم ایسی بیٹی کے ہوتے ہوئے کیسے زندہ رہ پائی۔ شکر کرو کہ وقت پر رہتے تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی، آگے جا کر پتہ نہیں تمہارا کیا حال کرتی۔ میں نے اس وقت صرف صبر کیا کیونکہ میں صرف اللہ پر یقین کرتی تھی۔ میں نے اب اپنی بیٹی کا کفن دفن بھی کرنا تھا مگر وہ ساری عورتیں تو مجھے پلاؤ اور بریانی کا پوچھ رہی تھیں۔ یہ بھی عجیب رسم ہے اس دنیا کی کہ ایک گھر میں دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، میت ہو جائے، جنازہ پڑا ہو اور وہاں پر موجود لوگوں کو کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے۔ اس بات کا ذکر تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس گھر میں موت واقع ہو جائے اس گھر میں 3 دن تک کچھ نہ پکاؤ، لیکن یہاں پر عجیب رسمیں ہیں۔ جس گھر میں جنازہ ہو وہاں سے لوگ بریانیاں اور پلاؤ ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے تو ان عورتوں سے صاف کہہ دیا کہ میں غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں، میری بچی یتیم تھی، میرے پاس تو تم لوگوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک عورت تو منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، یہ سب کچھ تو بہت ضروری ہوتا ہے۔ مجھے اس وقت ان عورتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اب مجھے کسی کفن دفن والی عورت کو ڈھونڈنا تھا جو میری بیٹی کے جنازے کو غسل دے سکے اور کفن میں لپیٹ سکے، کیونکہ یہ کام بھی تو طریقے سے کیا جاتا ہے، ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ میں جیسے ہی گھر سے جانے لگی تو کچھ عورتیں میری بیٹی کا جنازہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں اور بولیں کہ ہم غسل دے دیں گے لیکن تم دیکھ لینا اس کے جنازے میں تمہیں بہت سی مشکلات ہوں گی، یہ تو مر کر بھی تمہارے لیے بے چینی کا ذریعہ بن گئی۔ مجھے ان عورتوں کی باتوں پر کوئی یقین نہ تھا کیونکہ میں اپنی بیٹی کی پاکیزگی کی خود گواہ تھی۔ میری بیٹی کو غسل دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جن عورتوں نے غسل دیا تھا وہ باہر آئیں تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں، توبہ توبہ، تمہاری بیٹی اگر زندہ بھی رہتی تو کسی کام کی نہ رہتی، تم نے تو اپنی بیٹی کو کھلے عام چھوٹ دے رکھی تھی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بلا وجہ یہ ظلم نہیں ہوا، یہ ضرور ان لوگوں کو جانتی ہوگی جنہوں نے اسے اس حال تک پہنچایا ہے۔ تم خود سوچو، کوئی کسی انجان لڑکی سے کیوں راہ چلتے ہوئے الجھے گا؟ میں حیران تھی کہ یہ لوگ مجھے بیوہ سمجھ کر کتنا شفاق ہو گئے تھے، کیونکہ میں بیوہ تھی، میرے پاس انہیں دینے کے لیے بریانی اور پلاؤ نہیں تھی، تو ہر کوئی منہ کھول کر یہ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا کہ جس کسی نے بھی یہ ظلم کیا ہے اللہ اسے ضرور پوچھے گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد محلے کے مرد باہر جمع ہو گئے لیکن سب کی آنکھیں خالی تھیں کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میں گھر سے باہر آئی تو میں نے قریبی مسجد کے مولوی صاحب سے کہا کہ میری بیٹی کا جنازہ تیار ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ میری بات سن کر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں بولی، آپ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے بارے میں کیوں نہیں سوچ سکتے؟ تب امام صاحب کہنے لگے، تمہاری بیٹی نے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ مدرسے میں جانے والی تمام لڑکیوں کا نام خراب کیا ہے اور بہت سے لوگ مجھے بھی اس کا قصوروار کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ میرے مدرسے کی بچی تھی اور اب اس کی وجہ سے میری بدنامی ہو رہی ہے۔ دیکھو اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اس کا بھی تو قصور ہوگا، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ جتنے بھی محلے دار آئے تھے وہ سب کے سب خاموش کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔
امام صاحب کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ امام صاحب نے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا کہ میری بیٹی کفن میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، کسی نے جرت نہیں کی کہ وہ کہیں دور سے جا کر کسی اور مولوی کو لے آئے۔ بس اب اسے 4 کاندھوں پر اٹھا کر قبر تک لے جانا تھا، لیکن ان ظالموں سے وہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ سب کے سب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ بیٹھ کر رونے لگی اور اپنی بیٹی کو ہی کوسنے لگی کہ کاش میری بیٹی تو دھیان سے جاتی تو آج مجھے اتنی باتیں نہ سننی پڑتی۔ یہی باتیں کر رہی تھی کہ باہر سے مجھے آوازیں سنائی دیں۔ یہ کون سے مولوی صاحب ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور اس لڑکی کا جنازہ کیوں پڑھائیں گے؟ تبھی میں نے باہر جا کر دیکھا تو ایک مولوی صاحب باہر کھڑے تھے۔ وہ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے۔ میرے دل میں تھوڑی سی امید جاگی تھی۔ مجھے لگا کہ اب وہ بھی ثواب اور گناہ کے چکر میں پڑ جائیں گے اور مجھ سے حساب لیں گے کہ تمہاری بیٹی اس حالت کو کیسے پہنچی، مگر ایسا نہیں تھا۔ مولوی صاحب بہت ہی سنجیدہ چہرے کے ساتھ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے، اس کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آئے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ 40 لوگوں کی جماعت بھی آئی تھی جنہوں نے سفید کپڑے پہنے تھے۔ میں انہیں غور سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے سفید پگڑیاں پہن رکھی تھی اور سفید کپڑے، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ لوگ بہت صاف ستھرے ماحول سے آئے ہیں۔ یہاں پہلے کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ یہ غریبوں کا محلہ تھا، مگر ان لوگوں کے کپڑے صاف ستھرے اور چمک رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے کپڑوں سے روشنی نکل رہی ہو۔ میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ اتنی اچھی جماعت میری بیٹی کا جنازہ پڑھائے گی تو کم از کم میری بیٹی پر لگنے والے داغ میں کچھ تو کمی ہو جائے گی۔ میں نے فخر سے ان عورتوں کو دیکھا اور کہا کہ دیکھ لو، میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب 40 لوگ لے آئے ہیں۔ اور اب پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک سکون اتر آیا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی پر اب ترس نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس پر بہت سا نور تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری بیٹی ایک نورانی صورت والی بہت بزرگ ہستی ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی غم نہیں تھا۔ زخموں کے نشان حیرت انگیز طور پر بہت کم ہو گئے تھے۔ میری بیٹی کے وجود سے نہ ہی بدبو آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی نشانی تھی جس کی وجہ سے میں پریشان ہوتی۔ پھر بزرگ جو میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے یہ کہنے لگے کہ یہ لڑکی کوئی جنتی روح ہے، اس کی میت سے جنتی روح کی خوشبو آ رہی ہے، اسی وجہ سے ہم اس کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں۔ اس کے بعد ان 40 لوگوں کی جماعت نے ہمارے گھر سے میری بیٹی کا جنازہ اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ میری بیٹی کے جنازے کو پاس ہی کے گراؤنڈ میں لے جایا گیا تھا۔ محلے کے باقی لوگوں کو بھی اب شرم آ گئی تھی۔ وہ لوگ بھی مولوی صاحب کی بات سن کر ان کے پیچھے چل کر گراؤنڈ میں پہنچ گئے۔ میں حیران تھی کہ مولوی صاحب کے پاس نہ کوئی مائک تھا اور نہ ہی کوئی اسپیکر، لیکن ان کی آواز بہت ہی بلند تھی۔ اتنی بلند اور خوشنما آواز کسی نے آج تک نہیں سنی تھی۔ میرے دل کو ایک سکون حاصل ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں میری بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ ابھر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہو کہ اماں تم غم نہیں کرو، میں سرخرو ہو گئی ہوں۔ اس بزرگ نے میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے خود قبرستان لے گئے اور اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں دفنایا۔ میں تو وہاں نہیں گئی تھی، پر لوگوں کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اب میرے گاؤں کے لوگ بھی شرمندہ ہو رہے تھے اور میری بیٹی کو بے گناہ اور معصوم کہہ رہے تھے۔ اب میرے گھر سے تمام لوگ جا چکے تھے۔ میں مطمئن ہو گئی تھی کہ میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا جا چکا ہے اور اسے باعزت دفنایا بھی گیا ہے، مگر وہ مولوی صاحب کون تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ میرے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا۔ جب وہ مولوی صاحب جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تب وہ کہنے لگے کہ ہم عائشہ مسجد سے آئے ہیں۔ عائشہ مسجد تو ہمارے گاؤں سے تھوڑی دور تھی، مگر وہ بہت بڑی مسجد تھی۔ وہاں ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر مولوی صاحب کا شکریہ ادا کر کے آؤں گی
کہ انہوں نے میری عزت رکھ لی تھی۔ میں مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی 2-3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن میں عائشہ مسجد کی طرف چل دی۔ جب میں مسجد میں پہنچی تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک مولوی صاحب اذان دے رہے تھے۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو یہ دیکھ کر مایوس ہو گئی کہ وہاں پر تو ایک جوان سا لڑکا کھڑا ہوا تھا جو اذان دے رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے مولوی صاحب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہوئے ہیں اور کب آئیں گے۔ وہ لڑکا میری بات سن کر مجھے کہنے لگا کہ وہ تو 1 ہفتے سے کراچی گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ 3 دن پہلے تو میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے اور ان کے ساتھ 40 آدمیوں کا لشکر بھی تھا۔ سب نے سفید رنگ کے سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ شاید وہ لڑکا مجھے پاگل سمجھ رہا تھا، مگر میں نے اسے یقین دلایا اور پھر میں نے اسے سارا واقعہ بھی سنایا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ جنازہ پڑھانے جائیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں تو حیران ہی رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہاں پر زیادہ تر میں ہی ہوتا ہوں، آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی کے جنازے میں جائیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی 3 دن پہلے فوت ہوئی ہے، جبکہ مولوی صاحب تو پچھلے 1 ہفتے سے کراچی میں ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کی بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئیں؟ یہ مسجد ہے، مدرسہ نہیں۔ لڑکے کی یہ بات میرے کانوں میں تو پڑ رہی تھی پر دماغ میں نہیں جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کی عزت خود رکھی تھی۔ میری بیٹی کا قصور نہیں تھا، وہ بہت معصوم تھی۔ میں اس لڑکے کا شکریہ ادا کر کے واپس آ گئی تھی۔ چند دنوں کے بعد میری بیٹی کو برباد کرنے والے مجرم بھی پکڑے گئے تھے۔ وہ ہمارے گاؤں کے چند عیاش لڑکے تھے، گاؤں کی لڑکیوں پر بری نظر رکھتے تھے اور میری لڑکی ان درندوں کا نشانہ بن گئی تھی۔ وہ 3 لڑکے تھے جو ایس پی الیاس صاحب نے پکڑے تھے۔ ان کے والدین نے الیاس صاحب کو بہت سے پیسے اور زمینوں کی آفر دی، مگر انہوں نے یہ سب کچھ ٹھکرا کر ان لڑکوں کو عدالت میں پیش کر دیا تھا اور عدالت نے انہیں 10 سال کی سزا بھی سنا دی تھی۔ ایس پی الیاس بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے میری بیٹی کے مجرموں کو تو پکڑ لیا تھا، مگر وہ میری بیٹی کی جان نہیں بچا سکے تھے۔ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ آج اس واقعے کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ گاؤں والوں کو جو امام صاحب آئے تھے اور ان کے ساتھ جو 40 آدمی تھے، وہ کبھی پھر دوبارہ نہیں دکھائی دیے، اور میں آج تک اللہ تعالیٰ کے اس کام کے پیچھے چھپے راز کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔